Pakistan's capital, a suicide bomb attack targeting a Shia mosque. ریڈز کی گئیں اور اس میں سے 4 فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ پکڑے گئے. ماسٹر مائنڈ تھا جو داعش کا افغانستان کا اغوانی ہے وہ بھی پکڑا گیا. یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے ان میں خود آئی جی صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ عزادار وہ بھی شہید ہوئے ہیں. پچھلے 2 دن سے بہت سے میسیجز ریسیو ہوئے کہ اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر آپ نے بات کیوں نہیں کی، آپ بسنت میں مصروف ہیں، آپ بسنت پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں معلوم لوگوں کو کہ جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی بسنت کے ٹاپک پر وہ اس سے 2 روز پہلے ریکارڈ کی گئی تھی. نمبر 1. نمبر 2، یہ توقع اگر رکھتے ہیں بہت سے لوگ کہ جیسے ہی ایک واقعہ ہو اس کے 2 گھنٹے کے بعد فوراً ہم بڑی انسائٹ فل کامنٹری کر کے ان کو دے دیں ڈیلی ولاگر بن کے، تو کیا ویلیو ایڈیشن ہوگی، کیا تاریخ بتائیں گے، کیا سلوشن بتائیں گے، کیا کریں گے؟ اسی لیے یہ جو ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ میدان میں کود کے ویوز لے لو اور فالوورز بنا لو، صرف اس سے فائدہ عوام کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اہل تشیع کے خلاف ہونے والی دہشت گردی اس ملک میں جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان کی جانوں کا نقصان ہوا، وہ جو ڈسکریمنیشن فیس کرتے ہیں، جو ان کے اوپر جھوٹے پرچے کروائے جاتے ہیں، ہم نے اگر اس پہ بات نہیں کی تو شاید انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھا ہوگا، نہ کوئی پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی. اسی لیے جو سوچ رہے تھے کہ اس پہ بات نہیں ہوگی ان کو ندامت ہونی چاہیے اس پہ، لیکن کیا کر سکتے ہیں. اسلام آباد کی حالیہ تاریخ میں 2008 کے میریٹ ہوٹل کے اٹیک کے بعد سب سے بڑا دہشت گردی کا یہ واقعہ ان ٹرمز آف کیجولٹیز اس کو کہا جا سکتا ہے. اور فروری 6 جو کہ لاہور پنجاب میں بسنت کا دن تھا، اس سے پہلے کہ لوگ اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرتے، سیلیبریٹ کرتے، یہ جو خبر تھی اس نے ریٹل کر دیا اسلام آباد کو، وفاقی دارالحکومت کو، which is obviously the epicenter of power in the civilian institutions of the country. اور یہاں پر امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ جو کہ ترلائی اسلام آباد کے آؤٹ سکرٹس میں واقع ہے، جمعے کی نماز کے دوران جناب ہوتا کیا ہے، 25 سال کا یاسر خان جو کہ پہنچا کس طرح تھا اس جگہ پر، وہ اس طرح پہنچا تھا جناب کہ نوشہرہ سے اسلام آباد وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا ہے. اس سے پہلے ملٹیپل ٹائمز اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ اتھارٹیز، محسن نقوی صاحب اور دوسرے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ وہ ملٹیپل ٹائمز افغانستان جا کے ٹریننگ حاصل کر کے آیا ہے. کس کے کیمپس میں؟ ٹی ٹی پی کے نہیں، افغان طالبان کے نہیں، کسی اور کے نہیں، بلکہ داعش کے. اور داعش بھی خراسان والی نہیں، پاکستان پروونس والی، کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کرتے ہیں. میں آپ کو داعش کا فلسفہ ذرا بعد میں بتاؤں گا. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے اسٹیٹ منسٹرز بھی ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ طالبان کے حوالے سے بات کر رہے ہوں. ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ افغان طالبان اور داعش کا 180 ڈگری کا تضاد ہے، اینڈ دے آر ایٹ دا تھروٹس آف ایچ ادر. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہ لڑکا جو ہے 25 سال کا، اس کا نام یاسر خان بتایا گیا. اب آئی ڈی کارڈ کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ انسانوں کے سر اڑ گئے، دھڑ تباہ ہو گئے، لیکن آئی ڈی کارڈ کیسے بچ گیا؟ اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کنسپیریسی تھیریز ہر چیز میں مت گھڑ لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی سوسائڈ اٹیکر نے بھی اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں موقع واردات پر آ کر اس نے یہ کارروائی کرنی ہے، تو اس سے پہلے مختلف چیک پوائنٹس پر وہ بارودی مواد پہن کے نہیں آتا دوسرے شہروں سے، وہ اس کو جائے واردات کے قریب پہنایا جاتا ہے اور وہاں اتار کے چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ اس کا اسی لیے اس کی جیب میں ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل چیک پوائنٹس پر روک نہ لیا جائے، اسی لیے وہ رکھتا ہے. تیسرا یہ کہ آئی ڈی کارڈ کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ انفلیمیبل نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے جل نہیں پاتا، کیونکہ اس میں پلاسٹک اور ڈیفرنٹ قسم کی کوٹنگز ہوتی ہیں. تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کوئی وہاں پلانٹ کر کے چلا گیا، کنسپیریسی گھڑتے رہو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس پہ جناب ٹیلی گرام چینل، کیونکہ داعش کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا ماڈرنائزڈ ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے کتنی زبانوں میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے. اپنے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے انہوں نے ذمہ داری قبول کی. آئی ایس پی پی نے، پاکستان پروونس، اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان پروونس نے، اور انہوں نے اس لڑکے کو اپنا نام دیا ہوا تھا سیف الانصاری. اور کیا کہتے ہیں جناب کہ اہل تشیع جو ہیں، جو شیعہز ہیں پاکستان میں، وہ اصل میں جو شام میں یعنی کہ سیریا میں داعش کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہیومن ریزروائر کی شکل اختیار کر چکے ہیں. یعنی کہ انسان یہاں پر جتنے ہیں نا، یہ دراصل ایک ذخیرہ ہے داعش کے خلاف استعمال ہونے والا، اگر یہ تمام انسان شیعہ ہیں
تو چونکہ یہ شیعہ تمام جو ہیں پاکستان کے اندر اہل تشیع جو ہیں یہ فاطمیون اور زینبیون کے ذریعے ایران میں بھرتیاں کروا کے اپنی ریکروٹمنٹس کروا کے مڈل ایسٹ میں ہمارے خلاف لڑتے ہیں. اسی لیے جو بھی اہل تشیع فرد ہے پاکستان میں وہ اکارڈنگ ٹو داعش پاکستان پروونس واجب القتل ہے, سافٹ ٹارگٹ ہے, لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہے, اور یہ عین اسلامی ہے کہ ان کو مارا جائے. تو جناب یہ اعلان وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک عربی میں اماک نیوز ایجنسی کے ذریعے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 200 بندوں کو مارا ہے یہاں پہ. پاکستان کی اتھارٹیز کیا کہتے ہیں, اب تک جو ہائیسٹ فگر کوٹ ہوا ہے وہ 36 لوگوں کا ہے. اب اس پہ بہت سی ڈیبیٹ چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ میڈیا سینسر کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ نمبر زیادہ نہ بتایا جائے. ایک سینئر پولیٹیشین نے مجھے بتایا کہ یہ نمبر اس سے بہت زیادہ ہے, لیکن میں کوئی بھی فگر کوٹ کر کے کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر میرے پاس کوئی اوتھینٹک نیوز سورس نہیں ہے تو میں ہوا میں بات نہیں کروں گا کہ میرے اس سورس نے میرے کان میں آ کے یہ بولا اور میں نے بول دیا یہاں پہ. تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, لیکن بہت سے لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نمبر سیویئرلی انڈر رپورٹڈ ہے. اصل نمبر کتنا ہے, وہ 100 ہے, وہ 120 ہے, وہ 80 ہے, وہ 60 ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ 30 یا 36 کا نمبر بہت کم ہے. لیکن ڈیبیٹ یہ ہے کہ ایک بھی انسان کی اگر جان جائے تو وہ کیوں گئی, اس کا کتارسز ہونا چاہیے. تو جناب اس کے بعد میں افغانستان سے اس کے ٹریننگ لینے کی خبر بھی محسن نقوی صاحب نے دے دی, اور یہ بھی کہا کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جو افغان شہری ہے اس کے 2 ساتھیوں سمیت 3 لوگوں کو ہم نے اسی رات انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے خیبر پختونخوا سے پکڑ لیا ہے. تو ہم نے فی الفور کارروائی کی ہے جناب, اور تقریباً 2000 کے قریب لواحقین پمز اور دیگر اسپتالوں کے باہر پہنچتے ہیں. اپنے جو قریبی لوگ تھے جو نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے, مائنڈ یو یہ کسی ایسی گیدرنگ پہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا جہاں بے حیائی ہو رہی ہو, جہاں فحاشی ہو رہی ہو, جہاں غیر اسلامی فعل ادا کیے جا رہے ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے, یہ جتنے فار رائٹسٹ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے طالبان بھی ان کے سامنے آپ کو امن کی فاختہ دکھائی دیں گے جو ان کے ٹیکٹکس ہیں نا داعش کے. یہ تو اس لیول کے بچرز اور کسائی اور باربیرینز ہیں کہ آپ بھول جائیں گے طالبان کو بھی. تو جناب ان کی روٹس کہاں پر ہیں, اگر ہم روٹس کی بات کریں تو تھوڑا سا پہلے آپ کو ان کی روٹس بتا دیں, اس کے بعد میں بتائیں گے کہ ریسنٹ ہسٹری میں انہوں نے پاکستان پہ کتنے حملے کیے اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کی فاؤنڈیشن کیسے ہوتی ہے. تو 2003 میں عراق کے اندر جو انسرجنسی ہوتی ہے اس میں جناب ابو مصعب الزرقاوی کا جو گروپ تھا بہت سے فیکشنز کو الائنس میں لے کر آتا ہے. زرقاوی کی ڈیتھ ہوتی ہے 2006 میں, اور 2006 میں اس کی ڈیتھ کے بعد آئسس یا آئسل آپ کہہ لیجئے یہ فارملی ایک آرگنائزیشن بن کے آپریٹ کرنے لگتی ہے ابو بکر البغدادی کے انڈر. اور اس کے بعد میں داعش کی مختلف برانچز بن جاتی ہیں. یہ ولایہ بیسڈ ان کی ہیرارکی ہوتی ہے کہ مختلف ممالک کو یہ اپنے صوبے ڈکلیئر کر کے آؤٹ سورس کرتے ہیں کیلرز کو. یہ بذات خود میدانوں میں نہیں آپ کو دکھائی دیں گے, یہ موسٹلی آپ کے ہی ملک کا بندہ کرائے پہ خرید کے وہاں پہ اٹیک کروا دیتے ہیں, اور یہ صرف الیجنس یعنی کہ بیعت لیتے ہیں اس سے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ایک پشاور کے اندرون شہر میں والڈ سٹی میں رہنے والا ایک لڑکا اس نے آ کے یہ کرتوت کر دی. حالانکہ اس کا تو لیونٹ کے علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پر ان کی کمانڈ تھی کسی دور میں. تو اس کے بعد میں یہ پاکستان میں بلوچستان اور پختونخوا میں بہت جگہوں پر اٹیکس شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو شاہ نورانی شرائن جو ہے, جو شاہ نورانی کا دربار ہے, ایک صوفی شرائن ہے, وہاں پہ خزدار کے علاقے میں 2016 میں انہوں نے دھماکہ کیا تھا, 50 بندوں کو اڑا دیا تھا. اس کے بعد میں جو داعش خراسان ہے, یعنی کہ وہ ایک اور فیکشن ہے, پاکستان والا فیکشن تو بعد میں بنتا ہے. داعش خراسان 2015 میں بنی تھی, سب سے لیدل ان کی برانچ یہی ہے جو اس خطے میں دھماکے کرتی ہے, افغانستان میں کرتی ہے. تو داعش خراسان نے جناب مارچ 2022 کے اندر ایک امام بارگاہ کو کوچہ رسالدار میں بھی اڑا دیا تھا, جس میں 60 لوگوں کی جان گئی تھی پشاور میں. اب اس سے پہلے بھی بہت سے گروپ ہیں جو پاکستان میں اہل تشیع کے خلاف دہشت گردی کرتے آئے ہیں, جس میں لشکر جھنگوی آن دا ٹاپ ہے 1996 میں جو بنائی گئی تھی. لیکن جب ان کے خلاف آپریشن ہوئے تو اس کے بعد میں اس کے بھی بہت سے لوگوں نے جا کے داعش کو جوائن کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ داعش خراسان یعنی کہ خراسان پروونس کی جو داعش ہے
وہ بہت سے ریکروٹس اپنے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے بھی لے چکی ہے، کیونکہ جو بھی ٹی ٹی پی سے یا افغان طالبان سے ناراض ہوتا ہے وہ داعش کا رخ کر کے ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نوٹس کریں تو بہت سے لوگ جو آپ کو بتا رہے تھے کہ نہیں طالبان پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں ہے جو افغانستان میں آئے ہیں، وہ یہ انالیسز نہیں کر پائے کہ وہ اگر ہمارے خلاف نہ بھی ہوں تو وہ کھلے عام ٹی ٹی پی کو مار کے، داعش کو مار کے پنگا نہیں لے سکتے۔ ادروائز اگر ان کی ریکروٹمنٹ بڑھنا شروع ہو گئی اور وہ پھیلنا شروع ہو گئے تو افغان طالبان کا بھی وہ بہت نقصان کر سکتے ہیں۔ اس مرتبہ جو ان کے عربک اماک نیوز ایجنسی کے ذریعے جو پیغام دیے گئے اس میں اسی زینبیون اور فاطمیون کا ذکر ہے جس کو بنیاد بنا کے کرم اور پاڑا چنار کے اندر انسانوں کے سر کاٹے گئے، میسیکرز کیے گئے، پرسیکیوشن کی گئی، اور دونوں سائیڈ پہ ہوئی۔ میں کسی ایک فیکشن کی بات نہیں کروں گا، یہاں فرقہ وارانہ لڑائی مت شروع کر دیجیے گا، لیکن پریڈومیننٹلی شیعہ کلنگز ہوئیں اس کے اندر۔ یہ لڑکا جب امام بارگاہ میں پہنچتا ہے تو گارڈ پہلے اس کو انگیج کرتا ہے، فائرنگ کرتے ہیں، وہ کاؤنٹر فائر کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ صحن میں گھس کے اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے۔ تو ہمیشہ ان کے اٹیکس سویلین سافٹ ولنریبل ترین ٹارگٹس کے اوپر ہوں گے۔ یہ موسٹلی تو سیکیورٹی فورسز کو انگیج ہی نہیں کرتے، عوام میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے داعش کا، ٹی ٹی پی کا، طالبان کا۔ اب ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا تو آپ کو علم ہے کہ وہ بہت مرتبہ ایسا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے پشتون ولی کی ویلیوز سے بھی ہے اور اس کے علاوہ شریعت سے بھی ہے، لیکن یہاں پر جو داعش کی ایڈیالوجی ہے، اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ تکفیرزم یعنی کہ سب سے پہلے یہ اپوسٹیٹس کا الزام لگا کے تمام اہل تشیع کو اور تمام ان فرقوں کو جو کہ ان کے سلفزم سے، کیونکہ یہ سلافی جہادسٹ ایڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، اس سے جو اگری نہیں کرتا وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اڑا دو ساروں کو، پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ ایکسپلیسٹ اپوزیشن کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، طالبان سے بھی 10 قدم آگے بڑھ کے، ڈیموکریسی کی بھی، اور ایک گلوبل جہاد کا ماڈل فالو کرتے ہیں۔ افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ کسی کو یہ کہتی دکھائی نہیں دے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ روس میں اور چین میں اور پاکستان میں اور ایران میں اور عراق میں ہر جگہ ہماری ولایات بن جائیں اور صوبے بن جائیں اور ہم راج کریں، لیکن داعش یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک گلوبل جہادست تحریک ہیں جو ان تمام ممالک کو اپنی ولایات میں کنورٹ کر کے دم لیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بھی کوئی بہت زیادہ اسلامک ٹچ دے رہا ہو تو اس سے زیادہ ٹچ دینے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ضیاء الحق کے خلاف بھی فوج کے اندر سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ اصل اسلام نہیں لے کے آ رہا، وہ ہم لے کے آئیں گے، اور پھر ان کی جو ریبیلین تھی اس کو کرش کیا گیا تھا۔ اسی طرح طالبان جن کو ہم میس مرڈررز اور دہشت گرد کہتے ہیں، جن کو ہم خوارجی کہتے ہیں، داعش والے کہتے ہیں کہ یہ بھی خوارجی ہیں، یہ بھی اصل اسلام نہیں لے کے آ رہے، یہ لبرل ہیں۔ اندازہ لگائیے ایک ایسی تحریک کا جو کہ طالبان کو بھی ماڈریٹ سمجھتی ہے، جو کہ طالبان کے بارے میں بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بھی سارے فارغ ہیں، آؤٹ ہیں اسلام سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدھا نیشنلزم بیچ رہے ہیں بیچ میں۔ تو داعش کیا کہتی ہے افغان طالبان کو؟ کوٹ ان کوٹ فلدی نیشنلسٹ، کہ یہ بدبودار قوم پرست ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صحیح اسلام نہیں نافذ کر رہے، وہ ہم لے کر آئیں گے گردنیں اڑا کر ان سے فٹ بال کھیل کے۔ اور مائنڈ یو انہوں نے صرف اس طرح کی کلنگز نہیں کی، انہوں نے میس مرڈر اور آرسن بھی کیا ہوا ہے، جینوسائڈز بھی کیے ہوئے ہیں، یہ پنجروں میں بند کر کے بھی انسانوں کو مارتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جنسی طور پہ خواتین کو سلیو بھی بنا لیتے ہیں، غلامی بھی کرواتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ انہوں نے یزیدی کمیونٹی کا کیا حشر کیا، ذرا جا کے پڑھیے۔ یزیدیز جو کہ کردش روٹس سے ہیں بیسکلی، 9800 لوگوں کو پرسیکیوٹ کر دیا، کسائیوں کی طرح کاٹ ڈالا، تقریباً 10,000 یزیدیوں کو داعش نے، جس میں سے 6,000 کو غلام بنایا، جس میں سے 2600 اب بھی غائب ہیں۔ 2600 مسنگ پرسنز اونلی ان ون کنٹری آف یزیدی کمیونٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف یہاں نہیں بلکہ فلپینز تک، افریقہ تک اور پوری دنیا تک، ساحل ریجن میں بھی پہنچ چکے ہیں جو افریقن ریجن ہے۔ دنیا کے 50% ٹیررسٹ اٹیکس وہاں پر کر چکے ہیں، اور وہاں پہ گولڈ مائننگ کے ٹھیکے بھی ہیں ان کے پاس۔ یہ افغانستان میں چینی اور روسی شہریوں کو بھی مارتے ہیں تاکہ افغان طالبان پہ لوگ لانتیں بھیجیں اور وہ کمزور ہوں یا انویسٹمنٹ نہ ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کرتے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2024 میں بشار الاسد کی جو رجیم تھی جب وہ گرتی ہے دسمبر کے مہینے میں، ارلی جنوری کے اندر، تو اس کے بعد میں ان کو ایک بڑی سپیس مل جاتی ہے، اور پھر یہ ری آرم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ری آرگنائز ہوتے ہیں، اپنے سٹاک پائل ری آرگنائز کرتے ہیں،
مشرقی شام کے اندر، ایسٹرن سیریا کے اندر، اور اب دوبارہ سے یہ جو اٹیکس ہیں یہ اسی کی ریسرجنس آپ کو دکھائی دے گی۔ ان کا پروپیگنڈا جناب اے آئی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے۔ یہ اس کو عزائم فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اے آئی عزائم فاؤنڈیشن، جس کے ذریعے یہ 12 زبانوں کے اندر اپنے میسیجز پہنچاتے ہیں، جس میں اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فرینچ بھی ہے، لیٹن بھی ہے، پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں۔ سوفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا نیٹ ورکس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی گرام پہ گروپس ہیں، انسٹاگرام پہ گروپس ہیں، واٹس ایپ پہ گروپس ہیں۔ افغانستان کے اندر یہ موسٹلی ننگرہار اور کنر پروونس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ افغان طالبان کے کھلے عام خلاف ورزیاں کرنے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈی تھرون کر کے رہنا ہے۔ جنوری 2024 میں کرمان ایران کے اندر انہوں نے اٹیک کر کے 95 لوگوں کو مارا۔ مارچ 2024 میں یہ روس تک پہنچ گئے، ماسکو میں۔ روس ایک ایسا ملک ہے جہاں شاید ہی کوئی دہشت گردی کی واردات باہر سے ہو سکے، اتنی دور سے جا کے داعش نے وہ بھی کر لی۔ 150 بندہ ماسکو میں مار دیا تھا انہوں نے 2 سال پہلے۔ تو اس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور افسوسناک ترین بات یہ ہے کہ فرقہ پرستی کے مارے ہوئے چند ذہن ایسے بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے جو اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے، کیونکہ میں نے یہ بڑا نارمل دیکھا ہے۔ میں کیمرے پہ بات کروں گا، جتنی گالی مجھے دینی ہے آپ دیجئے، ایز آلویز اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو می، بٹ دیر از اے ڈسکریمنیشن دیٹ ہیز آلویز بین ہیئر اگینسٹ شیعہ کمیونٹی ان پاکستان، اینڈ آئی ول سے اٹ آن کیمرا without being a part of this community, because you have to have a heart and some sensitivity to say this and accept this. اس ملک کے اندر ذاتی محفلوں میں، اسکول میں، پبلک پلیسز میں، سرکاری دفتروں میں میں نے 1000 دفعہ لوگوں کو یہ کہہ لیجئے کھلے عام کہتے ہوئے یا سرگوشیاں کرتے ہوئے سنا کہ وہ یہ آئے تھے وہی نے کافر نے۔ یہ دیکھا ہے کس قدر یہ بدعتیں اور کس قدر یہ اس طرح کی حرکات کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس پہ آ گئے نا تو کوئی ایک فرقہ بھی نہیں ہے جو دوسرے کو عین اسلامی مانتا ہو۔ سن لیں انجینئر صاحب کو جا کے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، وداؤٹ ریفرنسز ہی ڈز ناٹ ٹاک۔ لیکن اس بنیاد کے اوپر ہم نے لشکر جنگوی کو اور ایسے مختلف گروپس کو انلیش کر کے میسیکر کرنے دیا۔ ضیاء الحق کے دور میں ساری لیجسلیشن اینٹی شیعہ کروائی، وہاں پر ہم قانون شہادت لے کے آ گئے، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس لے کر آ گئے، اس طرح کے ہزاروں قانون سازیاں کی جو ڈائریکٹلی اٹیک تھیں شیعہ کمیونٹی کے اوپر، لیکن بات نہیں کی اس پر۔ بات کرتے ہوئے صحافی بھی ڈرتے ہیں کہ کیوں بولیں، ہم عوام گالیاں دیں گی، لیکن ہم نے تو بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریسنٹلی جو گلگت بلتستان کے اندر شیعہ سنی ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی آپ کو سارا علم ہے کہ وہ کس کی کرتوت تھی اور کس طرح سے سینٹ میں لیجسلیشنز پاس کروانے کی کوشش کی گئی۔ 2007 سے 2011 تک 2000 بندہ کرم میں آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، میس مرڈرز کیے وہاں پہ۔ آج تک وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کچھ کروا نہیں سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ 2001 سے لے کر 2026 تک ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کی یہ ریسرچ ہے، سید مزمل کی نہیں ہے، کیا کہتی ہے پاکستان میں تقریباً 2500 سے 3000 شیعہ کو مارا جا چکا ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے کہ دیکھیں وہ تو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اہم نوکریاں ہیں اور وہ ملک چلا رہے ہیں۔ تو بھائی اہم نوکریاں تو عام بندہ تو مر رہا ہے نا یہاں پہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی سنیز کے خلاف یا کسی اور فیکشن کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب دہشت گردی ایک کمیونٹی کے خلاف ہوگی تو اسی کمیونٹی کی بات کریں گے نا۔ تو یہاں پر اگر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے کھلے عام ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان نہیں ہیں، ان کو مارنا ہمارا فرض ہے، تو انہوں نے ان کے فلسفے اور ان کے اسلامک انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے باوجود ملک میں طالبان کی سپورٹ کرنا یا ایسی سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ کرنا جو کہ طالبان کو نارمل سمجھتی ہیں، یہ بہت ہی آسان ہے پاکستان کے اندر آج بھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ طالبان کو فلدی نیشنلسٹ کہتے ہیں داعش والے، لیکن ٹی ٹی پی پہ اٹیک نہیں کرتے، وہ ان کو نیشنلسٹ نہیں لگتے۔ ہاں افغان طالبان زیادہ برے لگتے ہیں۔ تو یہ پاور کی گیم ہوتی ہے، لیکن ملک کے اندر اتنے ایلیمنٹس ہمارے بیٹھے ہیں جو دہشت گردوں کو دل سے برا نہیں کہتے، میں آج بھی یہی بولوں گا۔ اور اس کے بڑے بڑے فیکشنز جو ہیں وہ اربن سینٹرز میں بھی موجود ہیں۔ یہ میں صرف فار آف گاؤں کے علاقوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ نارمل کنورسیشنز میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو تعریفیں کرتے ہوئے ملیں گے۔ وہ دیکھا ہے کتنا زبردست رول آف لا امپلیمنٹ کیا طالبان نے، کمال کر دی ہے۔ یہ ہوتی ہے حکومت جہاں کوئی چوری نہیں کر سکتا، جہاں کوئی غیر محفوظ نہیں ہے۔ یہ بڑی آسان اور عام باتیں ہیں جو کہ پبلک ڈسکورس کا حصہ ہیں۔ الارمنگ سمجھنا چاہیے اس کو۔ ہمیشہ کی طرح ہم بتا کر تھک گئے ہیں، اب تو گھسے پٹے کلیشیڈ سلوشنز ہو چکے ہیں، لیکن کیا کریں، صحافی یا کوئی پبلک کامنٹیٹر یہی بات ہی کر سکتا ہے نا، بندوق تو نہیں اٹھا سکتا۔
کتنوں کو آپ روک لیں گے؟ کیونکہ سوسائڈ بام کرنے لگا ہوا ہے ہر کوئی چاروں طرف سے. ایک طرف سے BLA پڑ گئی ہے, ایک طرف سے افغان طالبان ہے, دوسری طرف سے ہندوستان ہے, چوتھی طرف سے یہ ہیں. داعش بھی بیچ میں آ چکی ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن آپ کی الگ ہے. کتنے فرنٹ کھولنے ہیں آپ نے سمجھ نہیں آتی. اور دہشت گردی کا ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ 2022 کی نسبت 2023 میں 56% زیادہ. اس کے علاوہ 2023 کی نسبت 2024 میں 67% زیادہ, اور 2024 کی نسبت 2025 میں 34% زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. ایوری ایئر دیر از اے ہائیک ان دیز انسیڈنٹس. آپ نے تقریباً 2 سالوں میں 4,500 بندہ اپنا مروا لیا ہے. گلوبل ٹیرر انڈیکس جو GTI 2025 کا کیا کہتا ہے؟ 2025 میں دنیا میں دہشت گردی کے شکار ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر موجود تھا ود دا ورسٹ امپیکٹ آف ٹیررزم. اور یہ صرف سویلینز کے لیے نہیں ہے, یہ صرف سافٹ ٹارگٹس کے لیے نہیں ہے, سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ہے. 2024 پاکستان کی تاریخ کا سیکیورٹی فورسز کے لیے ڈیڈلیسٹ سال رہا. اور وہ کس طرح؟ 444 اٹیک ہوئے سیکیورٹی فورسز پہ, جس میں 685 کیجولٹیز ہوئیں. تقریباً 700 سیکیورٹی فورسز کے پرسونلز جن کو پہلے دن سے پڑھا کے, ایلیٹ ٹریننگ دے کے, ایڈوانسڈ ویپنری دے کے, اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ کر کے, فرنش کر کے ہم میدان میں اتارتے ہیں. اور آگے سے یہ ہوتا ہے. داعش جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ کیسے آپریٹ کرتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے طالبان سے کیا اختلافات ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح ڈیفرنٹلی آپریٹ کرتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے 2024 میں دنیا کے 22 ممالک میں دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کسی ہیومن رائٹس کو ایکسیپٹ کرنے والی جماعت نہیں ہے. روس بھی اس سے محفوظ نہیں ہے, چین بھی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ جو ایسٹ ترکستان کی تحریک ہے وہ چین میں بھی زنجیانگ ریجن میں جا کے حملے کرتی ہے, اور یہ ان کے ساتھ ان کی بھی الائنس ہے. افغان طالبان کے اگینسٹ یہ سارے فیکشن اکٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا رسپانس بنانا پڑے گا جس میں ملٹری, سویلین, گورننس اور ہر قسم کا انفراسٹرکچر آپس میں الائنڈ ہو. بلوچستان میں جو BLA کا واقعہ ہوا اس میں پولیس کے جوان یا CTD والوں کا جو سٹینڈ تھا اس کو آپ دیکھیے, اور اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان کا بھی irreparable ڈیمیج ہو چکا ہے. لیکن جب تک بلوچستان اور پختونخوا کے اندر CTDs کو ہم سوفسٹیکیٹڈ نہیں بنائیں گے, ایڈوانس ویپنری, ایڈوانس ٹریننگ نہیں کروائیں گے ان کی, تب تک یہ ساری چیزیں فائنل لیئر جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں اس تک ہی آتی رہیں گی. لوکل پولیسنگ لیول پہ یہ ریزالو نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح 2,500 دفعہ کہہ چکے ہیں, پھر کہہ لیتے ہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان کو ایکٹیویٹ کریں, مدارس کو ریگولرائز کروائیں, پورے ملک کو ایک ماڈرن ڈائریکشن دیں تاکہ یہ جو طالبان پہ تالیاں مار رہے ہیں اندر بیٹھ کے, وہ داعش کو کیا ہی برا سمجھیں گے. جن کو طالبان برے نہیں لگتے وہ داعش کو اس بات پہ برا کہیں گے کہ انہوں نے اہل تشیع مائنورٹی پہ اٹیک کر دیا. ان کو تو پہلے ہی اس چیز سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ لشکر جنگوی اور یہ سب کے جو سپورٹر ہیں, آپ کو لگتا ہے دے ول بی گریونگ دس اٹیک؟ دے ڈونٹ. APS اٹیک کے اوپر کھلے عام تقریریں کر رہے تھے اور کنڈیم نہیں کر رہے تھے اس کو, جس میں بچوں کی میسیکرنگ کی انہوں نے. تو کنسنسس بنائیں اور تمام لوگ جو ریبیلیس ہو کر جنہوں نے ہتھیار اٹھایا اسلام کے نام پہ کسی بھی چیز کے اوپر, سب کو ایک ڈبے میں بند کریں, اور وہ ڈبہ ہے اینٹی اسٹیٹ دہشت گردوں کا, اینٹی عوام, اینٹی پاکستان. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. یہ نہیں کہ اچھا ان کا گریونس ٹھیک ہے, یہ اور ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ نیشنلسٹ ہیں, وہ وسائل کے لیے نکلے ہوئے ہیں, یہ اسلام کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ ڈیوائڈ ختم کریں. دوسری سب سے بڑی چیز, چائنا, رشیا, سعودی عربیہ, ٹرکی کی الائنس بنائیں, ایک گلوبل فورس کریٹ کریں. کہیں کہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے. نہ انہوں نے سیریا چھوڑا, نہ انہوں نے ٹرکی چھوڑا, نہ روس چھوڑا, نہ چین چھوڑا, نہ پاکستان, نہ عراق, نہ افغانستان. تو یہ جو کینسر سارا ہمارے بارڈر کے آس پاس پھیل گیا ہے, اس کو روکنے کے لیے گلوبل کوآرڈینیشن چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سلوشن آپ کو تبھی ملتے ہیں جب پہلے تھاٹ آتی ہے. پہلے تھاٹ ریپیئر کریں اپنی. پورا معاشرہ اگر فارورڈ لوکنگ پروگریسو ہو جائے گا تو اس کے بعد اس ملک میں بیٹھ کے ایسے کسی ایک بھی ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا جو اہل تشیع کو, کسی مائنورٹی کو, کسی پولیٹیکل ایڈیالوجی والے کو میسیکر کرنے کی بات کرے. اور اس کے لیے آپ کو پہلے دماغ پیدا کرنے ہیں, دماغ ڈی ریڈیکلائز کرنے ہیں, پھر پورا معاشرہ یکجا ہو کر لڑ سکتا ہے. فی الوقت ایسا نہیں پاسبل. تھینک یو.